کچھ مسائل ایسے ہیں کہ پوچھتے ہوئے عام طور پر لوگ شرماتے ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں وہ بیان کرتے ہوئے علماء بھی ہچکچاتے ہیں۔ تو کچھ ایسے ہی مسائل آج میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں خوب پاکیزگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اگر وقت بچا تو مختصراً غسل توڑنے والی چیزوں پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ۔ جس نے ریاح خارج کی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وضو نہ کرے۔ اب اس حدیث میں ہوا کے اخراج کا ذکر ہے کہ ہوا کے اخراج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری مزی خارج ہوتی تھی۔ اب پیشاب کے علاوہ آگے کے مقام سے جو مادے نکلتے ہیں ان میں ایک مادہ ہے جس کو مزی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مادہ نہیں ہے جس کے نکلنے سے غسل ٹوٹے۔ جس مادہ کے نکلنے سے غسل ٹوٹتا ہے وہ مادہ ہے جس کے بعد انتشار اور شہوت ختم ہو جائے۔ یہ اصول ہے کہ جس مادہ کے نکلنے کے بعد انتشار ختم ہو جائے، شہوت اور طلب ختم ہو جائے خواہش کی، اس سے غسل ٹوٹتا ہے۔ اور انتشار ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی مادہ نکلتا ہے، وزن اٹھاتے ہوئے یا نیچے اترتے ہوئے یا چڑھائی پر چڑھتے ہوئے، تو ان تمام مادوں کے نکلنے سے غسل نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی یہ سوال کرنا چاہتے تھے، لیکن کہہ رہے تھے میں تھوڑا سا شرما رہا تھا کہ بہرحال یہ حضور کے داماد تھے، تو کہتے میں نے اس میں جھجک محسوس کی اور میں نے حضور سے براہ راست یہ سوال نہ کیا۔ تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جب یہ خود سوال نہ کر سکے تو انہوں نے ایک اور صحابی کے ذریعے حضرت جناب سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ یہ کام حضرت مقداد، یہ بھی صحابی حضرت مقداد نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، منی کے علاوہ جو مادے ہیں جو پہلے نکلتے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایسا کوئی مادہ اگر نکلے تو استنجا کر لے اور وضو کر لے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ منی کے علاوہ کوئی بھی مادہ اگر کسی کا نکلتا ہے، چاہے وہ اپنی زوجہ کے قریب کیوں نہ ہو، یعنی عمل تو نہیں کیا لیکن قریب ہے، عمل نہیں کیا، محض قربت کی وجہ سے کسی چیز کا اخراج ہوا، تو اس سے وضو ٹوٹے گا، غسل نہیں ٹوٹے گا۔ اور وضو کرنے سے پہلے چونکہ بہرحال کچھ نکلا ہے اس لیے اس کا استنجا کرنا ضروری ہے۔ سونے سے وضو ٹوٹتا ہے لیکن ہر نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الوضوء علی من نام مضطجعا۔ اس نیند سے وضو ٹوٹتا ہے جس نیند میں کیا ہو، مضطجعا۔ مضطجعا کا مطلب ہے ٹیک لگا کر کسی چیز کے سہارے کے ساتھ سونا۔ ایک تو ہم لیٹ کر سو گئے ہیں نا، تو جب ہم لیٹے ہیں پھر تو 100% ٹیک ہی ہے ہمارے پورے جسم کو زمین کی ٹیک ملی ہوئی ہے، اب تو جسم ڈھیلا ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی کھڑا ہے، کھڑے کھڑے اس کو نیند آ گئی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک اس نے ٹیک نہ لگائی۔ مثلا کھڑے کی ٹیک کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک شخص کھڑا ہے اور دیوار کے سہارے کھڑا ہے، اب دیوار کی ٹیک ہے۔ ایک شخص بیٹھا ہے اور دیوار کے ساتھ اس کی پشت لگی ہوئی ہے، تو اب دیوار کی ٹیک ہے، بیک سائڈ کو ٹیک دی ہوئی اس نے۔ اچھا دیوار نہیں ہے،
لیکن وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہے، جس کو ہم چوکڑی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں، اس طرح بیٹھا ہے، اور اس نے اپنی کوہنیوں کو اپنی رانوں پر ٹکایا ہوا ہے۔ تو اب کوہنیوں کی ٹیک ہے، اب یہ ٹیک ہے، تو جب ٹیک لگا کر سوئے گا تب وضو ٹوٹے گا۔ ٹیک لگانے کے بغیر اگر کوئی سویا ہے، کسی نے ٹیک نہیں لگائی، بیٹھا ہے، بیٹھا بیٹھا جھول رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نماز کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی فجر کے وقت عام طور پر نیند آ جاتی ہے، تو ایسی نیند کے جھونکے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ اپنے پاس سے فقہا نے نہیں کہا، یہ حضور کی اسی حدیث سے ہے ٹیک والا مسئلہ۔ فرمایا من نام مضطجعا، ایسی نیند جس میں ٹیک لگائی ہو، پھر اس ٹیک کی حضور نے پھر وضاحت حدیث میں ہی فرما دی، اسی حدیث میں، یہ ترمذی شریف اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ فرمایا انہ اذا اضطجع استرخت مفاصلہ، کہ وہ جو ٹیک ہے، ٹیک کی وجہ سے اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ جب ٹیک ہوتی ہے عام طور پہ جب ہم بغیر ٹیک کے ہوتے ہیں تو ہم جھول رہے ہوتے ہیں نا ادھر ادھر، اور جب ٹیک کے ساتھ سو جاتے ہیں تو پھر اگر وہ ٹیک نکل جائے تو ہم کیا ہوتا ہے، گر جاتے ہیں۔ کیوں گرتے ہیں؟ گرتے اس لیے کہ ہمارے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، اور جب اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، اب آگے یا پیچھے سے کسی بھی چیز کے اخراج کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اصل وضو توڑنے کا سبب نیند نہیں تھی اس حدیث کی روشنی میں، اصل وضو توڑنے کا سبب اعضاء کا ڈھیلا ہونا تھا۔ اس لیے اگر بغیر ٹیک کے کوئی سو گیا اور جھولتا رہا نیند کے، وہ جھونکے اس کو آتے رہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک وہ باقاعدہ ٹیک نہیں لگا کے سوئے گا۔ اسی طرح عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کسی نے اپنے اعضاء کو ٹچ کیا، مس کیا، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن مس الرجل ذکرہ بعد ما یتوضأ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اگر کسی نے اپنے عضو کو ہاتھ لگایا تو کیا اس سے وضو ٹوٹے گا؟ تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کے جسم کا حصہ ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ خواتین کو چھونے سے وضو ٹوٹے گا؟ قرآن کریم میں ایک جگہ بیان ہے نا، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ جب تم نے خواتین کو چھوا ہو اور تم پانی نہ پاؤ تو پھر تم تیمم کر سکتے ہو۔ تو اس سے بعض نے یہ سمجھ لیا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خواتین کو چھو لیا، مس کا مطلب ٹچ کرنا، چھونا، اگر چھو لیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ قرآن میں جو ہے خواتین کو اگر چھوا تو یہ کنایا ہے، قرآن کریم نے بہت سارے مسائل کو، بہت ساری باتوں کو براہ راست لفظوں میں بیان نہیں کیا۔ جیسے خواتین کو کہا کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، اب یہ کنایا ہے، اب یہ کنایا ہے، اشارہ ہے کہ تم جماع وہاں کرو جہاں پر نشو و نما ہو، بچے کی پیدائش ہو۔ خواتین کو، ازواج کو کھیتی کہنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ غلط مقام میں جماع کرنا جائز نہیں۔ ایسے ہی یہاں پر جو فرمایا اولا مستم النساء کہ خواتین کو اگر چھوا ہو تو اس میں وضو کرنا چاہیے، تو یہاں وضو کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ ہے کہ جب خواتین کو چھوا ہو تو چھونے سے مراد یہاں پر جماع ہے۔ جب جماع ہوتا ہے اس وقت بھی اعضاء آپس میں ٹچ ہوتے ہیں تو وہ بھی مس ہوتا ہے، وہاں بھی قوت لامسہ ہوتی ہے، ہماری مس کی حس ہوتی ہے جس کی تسکین ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر مس سے مراد جماع ہے۔ تو اگر خواتین کو چھو لیا، اپنی ازواج کو چھو لیا، تو اس سے نہ تو وضو ٹوٹے گا نہ ہی غسل ٹوٹے گا۔ ہاں اگر قربت کی وجہ سے جماع نہیں کیا، قربت کی وجہ سے آگے یا پیچھے سے کچھ مقام کا جیسے اخراج کچھ چیز کا ہو جائے تو اس سے بھی بہرحال وضو ٹوٹتا ہے، جیسا کہ شروع میں مسئلہ بیان ہوا۔
ایک اور وضو توڑنے کا سبب وہ ہے خون کا بہنا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء من کل دم سائل، وضو ہوگا اس خون سے جو خون بہہ جائے۔ سائل یہاں سیلان سے ہے، سیلان کا مطلب بہنا۔ اگر کسی کے جسم سے خون نکلا، تھوڑا سا نکلا اور بہا نہیں، صرف دم سے وضو نہیں، دم سائل بہنے والا خون نکلا اور اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، جہاں سے نکلا ایک قطرہ نمودار ہوا وہیں پر ٹھہر گیا، خون تو ہے لیکن بہنے والا نہیں ہے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر خون نکلا اور نکل کر بہہ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب فقہا نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے، انہوں نے ہر حدیث کی پھر آگے تفصیل بیان فرما دی، شرح بیان کر دی۔ کہتے دیکھو ظاہری جسم ہے، یہاں سے خون نکل کر بہا، یہ تو ہمیں نظر آ گیا، لیکن اگر جسم کا کوئی اندرونی حصہ ہے، وہاں سے خون نکل کر بہے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا یہ بہا ہے یا محض نکلا ہے؟ تو اس کے لیے 2-3 چیزیں بتا دیں۔ اگر ناک میں سے خون نکلا ہے تو ظاہر ہے کنارے سے نہیں نکلا، اندر سے نکلا اور اپنی جگہ چھوڑ گیا، تو بہہ گیا تو سمجھ لیں وضو ٹوٹ گیا۔ ایسے خدا نخواستہ کسی کے کان میں سے خون باہر آیا تو بہہ کر آیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ یوں ہی اگر کسی کے دانتوں میں، مسوڑوں میں کچھ ایسا مسئلہ ہو، اب وہاں پر جب تھوکیں گے تو تھوک میں سے وہ آ جائے گا، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بہنے والا تھا یا اس سے کم تھا؟ تو فقہا نے یہ اصول بیان کر دیا کہ جب آپ نے تھوکا، منہ کا لعاب باہر پھینکا، تو آپ اس میں اس کا رنگ دیکھیں گے کہ اس میں خون کا رنگ غالب ہے یا پانی کا رنگ غالب ہے۔ یعنی اگر بہت ہلکا سا زرد ہے اس کا رنگ، تو اس کا مطلب وہ خون بہت تھوڑا تھا، آپ کے مسوڑے سے جو نکلا اس کی مقدار سائل والی، بہنے والی نہیں تھی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر واضح طور پر خون آپ کو تھوک میں نظر آیا ہے تو اب یہ بہنے والی مقدار تھی، لہٰذا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہو، مسوڑوں سے خون آتا ہو، صبح کے وقت یا وضو کرتے وقت اس کو محسوس ہو، تو اس کو پہلے اچھی طرح کلی کرتے رہنا چاہیے، اس خون کو نکال دینا چاہیے جو تھوڑا بہت نکلتا ہے، تاکہ وہ جو وضو کے دوران یا وضو کے بعد وہ دوبارہ خون نہ نکلے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کو ایسا مرض لاحق ہو کہ وہ نہیں رک سکتا، بہتا ہی رہتا ہے، تو اب وہ مریض ہو گیا، معذور ہو گیا۔ اور معذور کے لیے حکم کیا ہے؟ معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک بار وضو کرے، نماز پڑھ لے، جب تک نماز پڑھتا رہے گا اس کا وضو قائم رہے گا۔ اس وضو کے بعد جب تک وہ تلاوت کرنا چاہے تلاوت کرتا رہے، اس کا وضو قائم ہے۔ جب اس کی مجلس ختم ہو گئی، اب نئی نماز کے لیے وہ چلا گیا، نئی نماز کے لیے دوبارہ آئے گا تو پھر ایک بار وضو کر لے۔ یہ مریض کے لیے حکم ہے، ہر کسی کے لیے حکم نہیں ہے۔ اگر کسی کا ایک وقت تھوڑی دیر کے لیے یا 1-8 منٹ کی کلی وغیرہ کرنے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ مریض نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے اور وسوسہ ڈالے کہ تمہاری ہوا خارج ہوئی ہے، تو اس کو کہو کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، یعنی اس خیال کو نظر انداز کر دو۔ کسی کو خیال آیا کہ میری ہوا کا اخراج ہوا ہے، تو اس خیال کی وجہ سے وہ وضو نہ کرے، یہ وسوسہ ہے، اور وسوسہ کی مخالفت کرنی چاہیے۔ فقہا نے اس کی تفصیل میں یہ کہہ دیا، اگر ہوا خارج ہوئی تو ظاہری بات ہے اس کی اسمیل بھی ہوگی، اگر آپ اسمیل محسوس کر رہے ہیں تو پھر یہ یقینی بات ہے، پھر وضو کریں۔ اور اگر آپ اسمیل بھی محسوس نہیں کر رہے، آپ نے کسی آواز کو بھی محسوس نہیں کیا، تو اب یہ محض وسوسہ ہے، اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا۔ 1-2 مسئلے غسل کے بارے میں بھی سماعت کر لیں۔ غسل کیسے کیا جاتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن غسل فرض کب ہوتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے 4 شعبوں کے درمیان بیٹھے اور پھر باقاعدہ مباشرت کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال نہ بھی ہو۔ اب جب قربت ہو گئی، بغیر کپڑوں کے دونوں کے اعضاء آپس میں مل گئے، اعضاء آپس میں ملے اور بیچ میں کوئی کپڑا حائل نہیں تھا،
تو اگرچہ مباشرت کی تکمیل نہیں ہوئی، فراغت نہیں ہوئی، بہرحال غسل دونوں کا ٹوٹ گیا۔ اس حدیث کی روشنی میں تو مسئلہ کیا سامنے آیا کہ غسل کے فرض ہونے کے لیے فراغت ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہی بغیر کپڑوں کے تعلق بن گیا، بیچ میں کوئی کپڑا حائل نہیں ہے اور میاں بیوی کا آپس میں تعلق بنا ہے، تو محض تعلق کے بننے سے غسل ٹوٹ جائے گا اور اب غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے کپڑوں پر رطوبت پائی، مگر اسے یاد نہیں ہے کہ اس کو بدخوابی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہائے۔ جس نے اپنے کپڑوں پر کچھ پایا، صبح بیدار ہوا، کپڑوں پر کچھ پایا، لیکن اس کو نہیں یاد کہ مجھے کوئی خواب آیا تھا، کوئی بدخوابی ہوئی تھی، یا خواب میں نے کوئی لذت پائی تھی، اس کو کچھ یاد نہیں ہے، تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کپڑوں پر کسی چیز کے آثار کو دیکھے تو پھر اس کو غسل کرنا چاہیے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پر جو رات کے اول وقت میں خواب آتا ہے وہ بعد میں انسان کو یاد نہیں رہتا۔ خواب وہ یاد ہوتا ہے جو رات کے آخری پہر میں اس کو آتا ہے۔ اول وقت کا خواب بعد والی نیند کے بعد ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو دیکھتا ہے کہ اسے احتلام ہوا لیکن وہ اپنے کپڑوں پر رطوبت نہیں پاتا، فرمایا اس کے ذمے غسل نہیں ہے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اصل چیز ہے کپڑوں پر کسی اثر کا پایا جانا۔ اگر کپڑوں پر کوئی اثر پایا ہے اس نے، خواب اس کو یاد نہیں ہے، تو اب اس پر غسل واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے اول وقت میں اس کو احتلام ہوا تھا لیکن اب اس کو یاد نہیں جب صبح بیدار ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے بدخوابی تو پائی، اس کو محسوس ہوا کہ مجھے کوئی برا خواب آیا ہے، کوئی لذت والا خواب آیا ہے، لیکن اس نے جب کپڑوں کو دیکھا تو کپڑوں پر کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کا انزال نہیں ہوا یا خواب میں اس کی لذت کی تکمیل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے غسل ٹوٹتا ہے، تو اب اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ اگر کپڑوں پر کچھ اثر پایا گیا تو اس پر غسل فرض ہے۔ تیسری ایک اور صورت ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہوئی کپڑوں پر اثر پایا، دوسری صورت یہ ہے کہ کپڑوں پر اثر نہیں ہے لیکن کچھ خواب یاد ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ خواب خوب اچھی طرح یاد ہے اور خواب میں لذت کی تکمیل بھی یاد ہے مگر کپڑوں پر کوئی اثر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی غسل کرنا فرض ہے۔ یاد رکھیں پاکیزگی نصف ایمان ہے، نصف الایمان بھی کہا گیا، شطر الایمان بھی کہا گیا، ایمان کا حصہ بھی کہا گیا۔ لہٰذا پاکیزگی اور طہارت کے مسائل پوچھتے ہوئے ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاک صاف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔